الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إنما أنا بشر مثلكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ رہت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ استغفر اللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین کرام، جس طرح کے تمام آنے والے احباب کو علم ہے کہ آج 5ویں سالانہ عقائد کورس کی 6ٹھی نشست ہے، جو کہ آپ کے علاقہ کی معروف علمی روحانی عظیم دینی درسگاہ جامعہ نور الایمان للبنات محلہ سلیم پورہ ملک کلام میں انعقاد پذیر ہے، جس کے محتمم حضرت علامہ مولانا حافظ قاری میری مراد جو ہیں اعجاز القمر اوان رضوی صاحب، جو کہ ہمارے اس جامعہ کے پرنسپل ہیں، ان کی میزبانی میں ان کے زیر سایہ جو ہے یہ کورس انعقاد پذیر ہے۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے بے مثل بشر، یعنی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی ہستی بنا کے بھیجا ہے کہ آپ جیسی ہستی دنیا میں نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ تو آپ کی بے مثل بشریت کے موضوع پر آج انشاءاللہ ساری گفتگو کا انحصار ہوگا۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ کا ٹکڑا جو میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، پیارے محبوب قل، آپ فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، کہ میں بے شک تمہاری طرح بشر ہوں۔ ہم کیسا بشر سمجھتے ہیں؟ ہم اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی 1,24,000 انبیاء اور رسول میں نہ اس جیسی کوئی ہستی آئی، نہ ہے نہ ہوگی، بلکہ ہمارے علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس سانچے میں حضور کو بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا۔ یعنی جس سانچے میں، جس اینگل میں، جس زاویہ میں مصطفیٰ کو بنایا تھا، وہ بنا کے مصطفیٰ اس کو توڑ دی۔ یعنی دوسرا مصطفیٰ نہیں ہو سکتا کوئی۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے بے مثل و بے مثال ہیں۔ آپ کی مثال نہ ہے نہ ہوگی۔ اب دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح عام انسانوں کی طرح بشر تھے، کھاتے پیتے تھے، دنیا میں چلتے پھرتے تھے، شادیاں کی، جنگیں لڑیں، تو وہ تو عام سے انسان سے۔ تو ہم کہتے ہیں
کہ ظاہراً تو تمہیں چھوٹے سے جسد اقدس میں محمد مصطفیٰ نظر آتے ہیں، لیکن جو قرآن کریم کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور خصائص نازل کیے اللہ تعالیٰ نے، وہ تجھے نظر نہیں آتے کہ ظاہراً تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک عام انسانوں جیسا ہے، حقیقت میں آپ کا ثانی کوئی نہیں۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ وہ یہی آیہ کریمہ جو آج میں نے خطبے میں پڑھی یہی پیش کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محبوب فرما دیجئے لوگوں کو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تو ہمیں وہ جانسا دیتے ہیں، باور کرواتے ہیں کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے بشر ہیں۔ تو مفسرین نے، علماء نے بڑے نکات یہاں پیش کیے کہ ظاہراً ماں اور بیٹی کے اندر کیا ڈیفرنس ہے۔ اب سادی سے مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا، آپ خود کھڑی ہو جائیں، والدہ کو سامنے کھڑا کریں، ماں کا بھی ناک ہے، بیٹی کا بھی ناک ہے، ماں کے ابرو ہیں، بیٹی کے بھی ابرو ہیں، ماں کے بال ہیں، بیٹی کے بھی بال ہیں، ماں کی ساری لوکیشن اور باپ بیٹی کی ساری لوکیشن جو ہے آپس میں ملتی جلتی۔ توجہ، تو کیا کہیں گے کہ ایک دوسرے سے یہ ملتے ہیں تو ایک برابر ہیں؟ جبکہ اللہ عز و جل قرآن پاک میں حدیث مبارکہ میں مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور خود تم غور کرو تمہارے قدموں میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ والدین کے چہرے کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ حج کا ثواب دے گا، تمہیں والدین دیکھے تو والدین کو کوئی ثواب نہیں ہے۔ حالان ظاہراً ماں جیسی ساری خاصائص، ساری خوبیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں، لیکن آپ ماں کے برابر ہو سکتے تو ہمارے آقا تو پھر ہمارے آقا ہے نا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اور مثل کون ہو سکتا ہے؟ گویا پھر اس آیہ کریمہ کا مطلب کیا ہے کہ مکے کے کافر جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک نہیں کرتے تھے۔ کبھی آپ تاریخ پڑھیں، تفاسیر پڑھیں، سیرت مصطفیٰ کی کتابیں پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ مکے کے مرد اور عورتیں جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جاڑیاں بچھا دیتے تھے، گھر کے باہر کوڑا کرکٹ پھینک دیتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، رکوع کی حالت میں کفار جو تھے وہ جانوروں کی غلاظت ڈال دیتے تھے آپ پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو ہوش دلانے کے لیے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ڈھارس بنانے کے لیے کہا کہ محبوب ان کو فرما دیجئے اور تم مجھے اور کچھ نہیں سمجھتے، اپنے جیسا بشر تو سمجھ لو، یعنی اور اگر میرے ساتھ تم انسانوں جیسا سلوک نہیں کرے، کچھ نبی نہیں مانتے، اے مکے کے کافروں، اے عرب کے رہنے والوں، تو مجھے کم از کم اپنی طرح کا بشر تو سمجھ لو۔ یہ مقصد تھا، یہ مقصد نہیں تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک اور بےزتی شروع کر دی جائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں جیسے ہیں۔ لگتا ایسے ہی ہے، میں خود مجھے یاد ہے کہ جب ہم عالم کورس کر رہے تھے ابتدا میں، تو جب بھی کسی عالم دین نے، ہمارے اساتذہ نے بیان کرنا کہ ساری کائنات حضور کے لیے بنائی گئی ہے، میں نے سوچنا کہ حضور تو ایک جسم ہماری طرح ایک انسان ہے، ان کے لیے ساری کائنات کیسے بنائی گئی ہے؟ یہ کیا علماء، سنی علماء کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ بھی تو انسان ہے ہماری طرح۔ لیکن جب عالم کورس کیا، درس نظامی پڑھے، ترجمہ قرآن پاک پڑھا، تو پھر قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، بار بار شان مصطفیٰ بیان فرمائی، کہیں فرمایا کہ پیارے محبوب والضحیٰ واللیل اذا سجا، پیارے محبوب آپ کے چہرہ اقدس کی قسم، واللیل آپ کی خمدار کنڈل والی کالی سیاہ سیاہ زلفوں کی قسم۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی نماز کا تذکرہ، آپ چادر لپیٹتے ہیں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا یا ایھا المزمل۔ جب یہ چیزیں پڑھی نا میں نے بھی، تو میں بھی یہی بول اٹھا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے،
باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. پھر میں پیر مہر علی شاہ صاحب کا جو ہم جملہ الاپتے جا رہے ہیں 3-4 دن سے کہ ہمارے آقا جیسا اور کوئی نہیں ہے، تو یقیناً حسد، بغض، عناد کی اینک اتار کے نیوٹرل ہو کے مصطفیٰ کے کمالات کا، مصطفیٰ کی سیرت کا، مصطفیٰ کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے رتبے مصطفیٰ کو عطا فرمائے ہیں کبھی پڑھیں تو آپ بھی یہی پکار اٹھیں گے، کوئی مثل نہیں ڈولندی، چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولندی. ہمارے آقا تو ایسے آقا ہیں. تو اس لیے یہ فرمایا گیا کہ ہمارے جیسے بشر ہیں، لیکن ظاہراً ہمارے جیسے ہیں، حقیقتاً ہمارے جیسے. وہ جو میں نے نوٹ کی کل مثال دی تھی، 5000 کا نوٹ اور 10 روپے کا نوٹ، دونوں ہی نوٹ ہیں، لیکن 5000 کا نوٹ ہے اور 10 روپے کا نوٹ 10 روپے کا نوٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کیا ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر 117، بخاری شریف کی حدیث نمبر 117، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 ازواج کے مابین باریاں تقسیم کر رکھی تھی. 2 راتیں ایک زوجہ کے ہاں، 2 ایک کے ہاں، 2 ایک کے ہاں، تمام کے گھر 2 راتیں مصطفیٰ رہتے تھے. ایک رات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے. میں نے کیا ملاحظہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نماز پڑھ کے آئے ہیں، آرام کرنے کے لیے سو گئے ہیں، لیٹ گئے ہیں عشاء پڑھ کے. جب رات کا کافی عرصہ بیت چکا، میں گھر کے کام کاج کر رہی تھی، کپڑے وغیرہ سی رہی تھی، تو میں نے کیا دیکھا، جب رات کا پچھلا پہر ہوا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی سے اٹھے، پھر مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز پڑھنا شروع کر دی. وضو آپ نے نہیں فرمایا، وضو نہیں کیا. نوافل پڑھ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بستر پہ لیٹ گئے، پھر کچھ دیر سوئے، پھر اٹھے، پھر نوافل شروع کیے، لیکن وضو نہیں کیا. آپ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرتاج، آپ بتائیے، آپ عشاء کے بعد تشریف لائے، سو گئے، وضو بھی نہیں کیا، نوافل پڑھنے شروع کر دیے، یہ کیا حکمت ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، میرا دل جاگتا رہتا. میرا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. میں آپ ٹیک لگا کے سوئیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. مفسدات وضو میں سے ہے یہ سونا، ٹیک لگا کر سوئیں. فرمایا، اے عائشہ، میرے احوال عام انسانوں جیسے نہیں. میں سویا ہوں، میرے سونے سے میرا وضو نہیں ٹوٹتا. بخاری شریف کی حدیث. اب یہاں ایک وضاحت طلب بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جاگتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ میں بات کروں تو اس کے لیے 2 3 4 گھنٹے درکار ہیں. حضور کے دل کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رواں رواں، حضور کی آنکھیں بے مثل و بے مثال ہیں، حضور کے شفتین 2 ہونٹ بے مثل و بے مثال ہیں، حضور کے بال مبارک بے مثل و بے مثال ہیں، حضور کے ہاتھ بے مثال ہیں، حضور کا پیٹ بے مثال ہے، حضور کی انگلیاں بے مثال ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا بے مثال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بے مثال ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا رواں رواں بے مثال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کئی صحابہ سے مروی حدیث ہے، کتاب الاسراء یعنی معراج النبی بخاری شریف میں 3465 حدیث مبارکہ. حضرت انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کی وضاحت کرتے ہوئے، بہت لمبی حدیث ہے، میں شارٹ اپنے مقصد کا ٹکڑا لوں گا اور آگے چلا جاؤں گا، کہ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج کروائی گئی، ایک حدیث ہے ام ہانی کے گھر سویا تھا میں، ایک حدیث ہے کہ میں خانہ کعبہ کے صحن میں سویا ہوا تھا.
میرے پاس جبریل امین آئے اور آپ کے ساتھ فرشتے تھے. جبریل امین علیہ السلام نے میرے دل کو چیرا، میرے سینے کو چیرا. سینے کو چیرنے کے بعد میرا دل نکالا. دل نکال کے سونے کی پلیٹ لائے تھے جنت سے، سونے کی پلیٹ پہ میرا دل رکھا گیا. جب دل میرے قلب اطہر کو انہوں نے سونے کی تست پہ، سونے کی پلیٹ پہ رکھا، پھر جبریل امین علیہ السلام نے انگلی سے میرے دل کو چیرا. جب دل کو چیرا کہتے ہیں پھر آب طہور، جنت کے آب طہور سے، جنت کے پانی سے دھویا گیا میرے قلب اطہر کو. جب دھویا گیا پھر نور، علم، حکمت، دانائی سارا کچھ اکٹھا کر کے میرے دل کے اندر ضم کر دیا گیا. پھر یہی نہیں، شاہ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ مدارج النبوہ میں نقل کرتے ہیں کہ جبریل امین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات ہم نے آپ کے دل کو چیرا، 2 ٹکڑے کیا تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے دل کے اندر 2 آنکھیں تھی، 2 کان تھے. 2 آنکھیں تھیں حضور کے دل کے اندر، 2 آنکھیں تھیں جن کے ساتھ مصطفیٰ پیچھے کی جانب دیکھا کرتے تھے. اس طرح کا دل کسی کا ہوگا کہ جس کے اندر 2 آنکھیں ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر کا حال ہے کہ مصطفیٰ کے دل کے اندر 2 آنکھیں ہیں جن سے مصطفیٰ پیچھے کی جانب دیکھا کرتے تھے. میری آپ کی کنڈیشن کیا ہے کہ ایک وقت میں ایک جانب دیکھ سکتے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں 4 جانب دیکھا کرتے تھے. یہ ہے بے حضور کی بے مثل بشریت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں 2 آنکھیں تھیں جن سے مصطفیٰ دیکھا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے، پیچھے کوئی نمازی کوئی غلطی کر دیتا، جس طرح میں نے چھینک والی حدیث سنائی تھی کہ ایک شخص کو چھینک آئی نماز میں پچھلی صفوں میں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد کہا تم میں سے کس کو چھینک آئی؟ صحابی نے عرض کیا مجھے آئی. کہا کہ میں نے دیکھا کہ 30 فرشتے تیری نیکیاں لکھنے کے لیے جگڑ رہے ہیں. وہ کیسے دیکھا؟ جو قلب اطہر کے اندر آنکھیں تھیں وہ پیچھے کی طرف دیکھا کرتی تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا حال ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انگ کا اگر تعارف کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عضو، ہر جسم کا پارٹ جو ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کا حال ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیچھے کی جانب دل کی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. تو حضور فرماتے ہیں، پچھلی حدیث کی طرف آئیں کہ حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل، حضور کا دل جاگ کے ہر چیز دیکھتا سنتا تھا. ایک جنگ میں کتاب المغازی، کتاب الجہاد، بخاری شریف جلد نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ ایک رات غزوہ جنگ لڑنے کے بعد جب ہم فارغ ہوئے تو سفر کرتے کرتے راستے میں پڑاؤ کیا سونے کے لیے. ہمارے آقا بھی ساتھ تھے، کتنے صحابہ ساتھ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج رات کون پہرا دے گا جو جاگتا رہے، بیدار رہے اور ہمیں نماز فجر کے لیے جگائے، ہمیں نماز فجر کے لیے جگائے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں جگاؤں گا، میں ذمہ لیتا ہوں کہ تمام کو میں جگاؤں گا. آپ نے ذمہ داری لے لی. فرمایا سارے صحابہ، غالباً 1400 صحابہ تھے، سارے سو گئے، بلال اکیلے جاگ رہے ہیں. یہ دل کی آنکھوں کا میں حال آپ کو سنانے لگا ہوں. فرمایا بلال عرض کی یا رسول اللہ میں پہرا دوں گا جاگ کے. ٹھیک ہے. بلال جاگتے رہے رضی اللہ عنہ. سارے صحابہ سو گئے، حضور بھی سو گئے. فجر کے وقت بلال بھی سو گئے، کسی کی آنکھ نہیں کھلی. فجر کی نماز قضا ہو گئی، فجر کی نماز قضا ہو گئی. بخاری شریف.
اب جب سورج کی کرنیں سب کے چہروں پہ پڑی تو پھر ایک ایک نے اٹھنا شروع کیا، پھر سارے اٹھ گئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا وجہ ہوئی، کیوں؟ ایک دوسرے کو پوچھنے لگے بھئی کیوں بلال آپ نے ذمہ داری لی تھی وقت پہ اٹھے نہیں؟ اب خاموش کہ نیند کا غلبہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا، جاگ دل کی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے تھے نا، فرمایا میں نے دیکھا جب ہم سائے سوئے ہوئے تھے، میں نے سوتے ہوئے دیکھا کہ بلال کے قریب شیطان آیا ہے، پھر شیطان نے حضرت بلال کو تھپکیاں دی، بلال مست ہو گئے اور ان کے اوپر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ پتہ چلا مصطفیٰ سوتے ہوئے بھی ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو پیچھے آپ نے عشر والی حدیث سنی تھی کہ ابو ہریرہ کیا بنا تمہارے چور کا، وہ بھی قلب مصطفیٰ کا کمال ہے کہ مصطفیٰ گھر میں سوئے تھے تو آپ کا دل دیکھ رہا تھا کہ عشر والی گندم جو ہے شیطان چوری کرنے آیا ہے۔ تو پتہ چلا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا حال عام لوگوں سے جدا ہے۔ کسی کے دل میں آپ اسلامک سٹڈی کریں، تمام کتب پڑھیں، کس میں یہاں آپ کو بات نہیں ملے گی کہ کسی انسان کے دل میں دو آنکھیں ہوں، یہ کمالات مصطفیٰ ہے، یہ حضور کے دل کا مقام ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام نے، پہلی حدیث، جب جبریل علیہ السلام نے میرے قلب اطہر کو دھو لیا، علم، حکمت، دانائی سارا کچھ میرے دل میں بھر دیا، پھر دل کو بند کر کے میرے سینے میں رکھ دیا گیا۔ بڑے کمال کی بات، مسجد نبی کا صحن ہے۔ فرمایا سارا روحانی آپریشن ہوا، سینہ چاک ہوا، سینہ چاک ہونے کے بعد دل نکالا، پلیٹ پہ رکھا، سارا منظر میں دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ آپ سائنٹیفک ریسرچ پڑھ کے دیکھیں، ہارٹ پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کا دل نکال کے علیحدہ کر دیا جائے بندہ مر جاتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا کمال ہے کہ مصطفیٰ کا دل نکال کے سائیڈ پہ رکھ دیا گیا۔ مصطفیٰ فرماتے میں ساری کاروائی دیکھ بھی رہا تھا، ان کی گفتگو بھی سن رہا تھا، سارا معاملہ دیکھ رہا تھا اور خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا۔ یہ کمالات مصطفیٰ ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل بشریت ہے کہ مصطفیٰ کا دل بھی نکالا گیا، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا انکار کوئی بھی کر سکتا نہیں۔ یہ مصطفیٰ کے کمالات ہیں جو کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں۔ بخاری شریف کتاب الصوم جلد نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوم وصال رکھتے تھے، 8 پیرا روزہ۔ صحابہ نے مینا آپ کے دیکھا دیکھی پوچھے بغیر ہی یوم اپنا وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ سوم وصلی، کیا بولتے ہیں ان کو؟ سوم وصلی۔ رنگ صحابہ کے پیلے پڑنے شروع ہو گئے کہ اتنی دیر بعد 8 پہر کے بعد روزہ افطار کرتے تھے، عام نفلی روزے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کی حیات، چہرے کی جو رنگت تھی پیلی پڑی صحابہ کی دیکھی، کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ بڑے کمزور ہو گئے سارے صحابہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرح وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ فرمایا لستو مثلکم، ایک حدیث ہے ایکم مثلی، اور تم میں سے میرے مثل کون ہے؟ یعنی تم میرے مثل ہو سکتے نہیں ہو، تم میری مثل نہیں ہو سکتے، لہذا روزہ عام جس طرح رکھتے ہیں روٹین وائز سحری افطاری کے، ویسے روزے رکھا کرو، تم میرے مثل ہو سکتے۔ یہ بخاری کے لفظ ہیں۔ مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مستدرک حاکم، دیگر کئی کتب کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ تم میری مثل نہیں ہو سکتے۔ جب صحابہ حضور کی مثل نہیں ہو سکتے تو آج کا انسان مرد یا عورت کہے کہ حضور ہماری طرح ہے، قسم خدا کی سے بڑی گستاخی کوئی نہیں ہے۔ حضور، میں نے جو پہلے مثال دی، ہم تو اپنے ماں باپ کے برابر نہیں ہو سکتے، تو حضور کے مثل کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مقدس ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے اور صحابہ رکھ کے کمزور ہو جاتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین
معجزہ ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 648 حدیث مبارکہ بخاری شریف کتاب الصلاۃ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آخری ایام تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب مرگ کے ایام تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے کے آخری ایام تھے۔ تو حضور کے صحابہ نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو مسجد نبوی کے کس جانب حجرہ عائشہ ہے؟ بائیں جانب۔ مسجد نبوی کے اندر جب انٹر ہوں تو بائیں جانب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے؟ حجرہ ہے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم علالت میں تھے، آخری ایام جب بیماری کی کیفیت تھی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف فرما ہے۔ نماز والی حالت نہیں تھی پڑھانے کی، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق پڑھا رہے۔ صحابی کہتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 راتوں سے مسجد نبوی میں نماز کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مچل گیا کہ میں دیکھوں کہ میرے چاہنے والے صحابہ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں۔ 3 دن 3 راتیں دیکھا جو نہیں تھا اپنے صحابہ کو، حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹایا، مسجد نبوی میں دیکھنا شروع ہو گئے۔ اب اصول کیا ہے میرے آپ کے لیے؟ کیا اصول ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہوں قیام میں سجدے کی جگہ نظریں ہوں، کہاں نگاہ رکھیں؟ سجدے کی جگہ نگاہ رکھیں۔ سارے صحابہ نے جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو سب نے نماز میں اپنے چہروں کو مصطفیٰ کی جانب کر لیے۔ اب چاہیے کیا تھا؟ قبلہ کی نماز کی 6 شرطیں ہیں، نماز کی ان 6 شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ نمازی کا قبلہ رو ہونا، نمازی کا قبلہ رو ہونا۔ جس نمازی کا رخ منہ قبلے سے پھر جائے گا اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صحابہ کا چہرہ کعبہ سے پھر گیا، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، ان کی نماز نہیں ٹوٹی۔ اب جو اگلا نقطہ آپ کو سنانا ہے کہ علماء نے یہاں فرمایا ہے کہ اس وقت پردے کو کڑے تو ہوتے نہیں تھے، رنگ تو ہوتے نہیں تھے کہ حضور نے ایسے کیا تو کڑوں کی آواز آئی، تو صحابہ کو پتہ چل گیا مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ علامہ زرقانی علیہ الرحمہ نے ایک نقطہ نقل کیا ہے کہ صحابہ کو کیسے پتہ چلا تھا کہ حضور دیکھ رہے ہیں ہمیں۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی نورانیت ہی ایسی تھی، جب مصطفیٰ نے پردہ ہٹایا تو ساری مسجد نبوی آپ کے چہرے کی نورانیت سے، آپ کی چہرے کی نورانیت کی زیاپاشیوں سے ساری مسجد نور و نور ہو گئی۔ صحابہ کو پتہ چل گیا کہ مدینے کا چاند چڑھ گیا ہے، سارے صحابہ مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر یہی نہیں، بخاری شریف کے لفظ ہیں، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے جب حضور کے چہرے کو دیکھا کأن وجہہ ورقۃ مصحف، حضور کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کھل گیا ہے۔ حضور کا چہرہ مبارک ایسے کھلا ہوا ہے جیسے قرآن کھل گیا ہو۔ اب یہی بات میں آپ ممبر پر کہیں کہ حضور کا چہرہ ایسے ہے جیسے قرآن ہے تو لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، صحابی رسول کہہ رہے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، ایسے لگتا تھا حضور کا چہرہ جیسے قرآن کھل گیا ہے۔ یہ صحابی تو حضور کے چہرے کو قرآن کے ورقے کہہ رہے ہیں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی بے مثل و بے مثال ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے تھا جیسے قرآن پاک کھل گیا ہے۔ کسی اور کا چہرہ آپ نے سنا کہ وہ اس کا چہرہ دیکھنے سے ایسے معلوم ہو کہ قرآن کھل گیا ہے؟ صحابہ کا عقیدہ کہ وہ حضور کے چہرے کو ایسے سمجھتے تھے کہ جیسے قرآن کھل گیا ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نزدیک حضور کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ
نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات ہیں۔ مزید سنیے مسند امام بن حنبل کی حدیث مبارکہ، بخاری میں ڈیفرنٹ الفاظ کے ساتھ یہی حدیث آئی ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی توجہ طلب بات، مسئلہ بھی سمجھ لیں، مقام مصطفیٰ بھی سمجھ لیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت عصر کی جگہ 2 رکعت پڑھا دی۔ 2 رکعت پڑھانے کے بعد آپ کو پتہ ہے جب امام مقتدیوں کو نماز پڑھا لے تو سلام پھیرنے کے بعد وہ مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا، رکعتیں عصر کی کتنی ہوتی ہیں؟ 4۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ جب صحابہ کی طرف رخ کیا تو ایک صحابی بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کم ہو گئی، عصر کی 2 رکعتیں آج سے پڑھنی ہیں کہ یا آپ بھول گئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں نے 4 رکعتیں ہی تمہیں پڑھائی ہیں۔ وہ صحابی جن سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ ابو ہریرہ سے پوچھ لے۔ ہاں بھی ابو ہریرہ آپ بتاؤ، 2 رکعتیں پڑھائی ہیں میں نے کہ 4؟ یا رسول اللہ 2۔ فرمایا طلحہ آپ بتاؤ، معلومات کے لیے پوچھا۔ فرمایا اچھا 2 رکعتوں پہ میں نے سلام پھیر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا نکتہ ارشاد فرمایا صحابہ سن لو، میں بھولتا نہیں، بلایا جاتا ہوں تاکہ تمہیں مسئلہ سمجھ آ جائے۔ میں بھولتا نہیں، یہ حضور بھول نہیں سکتے، بھولنا عیب ہے، ہمارے آقا ہر عیب سے پاک ہیں۔ بھولنا عیب ہے، نقص ہے، ہمارے آقا بھولنے سے پاک ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، محبوب میں ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھی زندگی میں بھولیں گے نہیں۔ اللہ نے پڑھایا ہے نا، تو اللہ کا پڑھایا ہوا بھول سکتا نہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی کہ میں بھولتا نہیں، بلایا جاتا ہوں۔ یہاں جو 2 عظیم نکتے بتانے ہیں مزید وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور اگلی 2 رکعتیں بھی پڑھا دی۔ حالانکہ میں آپ امامت کر رہے ہوں، نماز پڑھا رہے ہوں نمازیوں کو، تو 2 رکعت پہ امام سلام پھیرتے، مقتدی کہیں کہ آپ نے 4 رکعت نہیں پڑھی 2 پڑھی ہیں، امام کہہ دے کہ ایسا نہیں ایسا ہے، امام اور مقتدی نے بات کر لی تو نماز ٹوٹ گئی۔ نہ صحابہ کی نماز ٹوٹی، نہ مصطفیٰ کی ٹوٹی۔ باتیں کرنے سے مصطفیٰ کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ یہ حضور کی بے مثل بشریت ہے۔ میں آپ بات کر لیں، ویسے کھڑے ہو جائیں، کوئی بتائے جی آپ نے اتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو وہ خاموش ہو کے آگے سے شروع کر دے، وہ صرف سجدہ صاحب کرے گا، نماز چلتی رہے گی۔ لیکن اگر کوئی بات کر لے تو بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہماری آپ کی مصطفیٰ کی نہیں ٹوٹتی۔ اور دوسرا نکتہ یہ ثابت ہوا، حضور نے ڈسکشن کرتے ہوئے وقت تو لگایا نا، بھئی صحابہ کو پوچھا آپ بتائیں، عمل کثیر ہو گیا۔ عمل کثیر جتنا چہرہ قبلہ سے پھر جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حضور نے کتنی دیر صحابہ کی طرف منہ کیا رکھا، حضور کی نماز نہیں ٹوٹی۔ حضور کا چہرہ قبلہ سے پھر گیا، کیوں کہ حضور تو کعبے کا بھی کعبہ ہیں۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں نا کہ جس رات جب میں مصطفیٰ کو حضرت آمنہ سے بچپن میں لے کے آئی تھی نا، تو میرا ذہن بنا خانہ کعبہ کا طواف کروا کے پھر گھر لے جاتی ہوں۔ تو میں نے جب 3 دن کے تھے، مصطفیٰ جب لے کے خانہ کعبہ کا طواف کروانے کے لیے کعبہ کے سین میں داخل ہوئی، میں نے دیکھا کعبہ اپنی جگہ سے اٹھ کے آ کے مصطفیٰ کو سجدہ کر رہا ہے۔ گویا کہ کعبہ جو ہے اس کو بھی پتا ہے کہ حضور میرے کعبہ کے بھی کعبہ ہیں، حضور تو کعبے کا بھی کعبہ ہیں۔ اسی لیے اللہ حضرت فرماتے ہیں نا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ لیا، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ مصطفیٰ کا مقام ہے کہ حضور کعبے کا کعبہ ہیں، حضور کعبے کا کعبہ ہیں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز پڑھنا پڑھانا اور ہے، ہمارا پڑھنا پڑھانا ان کا۔ مصطفیٰ کا رخ قبلہ سے پھر جائے نماز نہیں ٹوٹتی، میرا آپ کا پھر جائے عمل کثیر کے مطابق تو ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں آپ بات کر لیں ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مصطفیٰ بے مثل و بے مثال بشر ہیں، حضور کی نماز نہیں ٹوٹتی باتیں کرنے سے۔ یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل بشریت پر اگلی حدیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو، بخاری شریف کتاب الجنائز جلد نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مجھے سامنے لا کے میت کو بٹھایا جاتا ہے، میت کے سامنے مجھے لایا جاتا ہے، بخاری شریف۔ فرشتے منکر نکیر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما کنتا تقولو فی حاضر رجل، بتا اے قبر میں آنے والے، ہر مردے سے سوال ہوتا ہے، بتا قبر میں آنے والے اس مصطفیٰ کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں حاضر رجل، حاضر یہ پڑھنے پڑھانے والے بیٹھے یہاں، حاضر قریب کا صیغہ ہے۔ حاضر کس کا صیغہ ہے؟ قریب کو مخاطب کرنے کے۔ حاضر رجل، اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ مصطفیٰ کی ہر قبر میں زیارت کروائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک مردہ مرتا ہے۔ ابھی کراچی میں کل اخبار میں پڑھ رہا تھا 88 افراد گرمی سے مر گئے۔ اب ان 88 کو ایک قبر میں تھوڑا دفن کیا جائے گا، علیحدہ علیحدہ قبروں میں دفن کیا جائے گا۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم 88 کی قبر میں ایک وقت میں علیحدہ علیحدہ تشریف لائیں گے۔ اب دیکھیں نا، یہ حضور کا خود فرمان ہے کہ جب کوئی قبر میں جاتا ہے تو مجھے سامنے کھڑا کر کے پوچھا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اب ذرا غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں نمازیں پڑھا رہے ہوتے، ادھر کوئی دفن ہوتا قبر میں، تو قبر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے اور مسجد نبی میں بھی موجود ہوتے۔ یہ حضور کا کمال ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں ہزاروں جگہ نہیں آ سکتے۔ ان کم عقلوں کو، حضور کو جو حاضر و ناظر نہیں مانتے، بے مثال بشر نہیں مانتے، ان کے لیے تو الیکٹرانک میڈیا جو ہے یہ عبرت کے قابل ہے کہ آپ میڈیا کی طرف ہی دیکھ لو کہ کہاں بم پھٹتا ہے، پشاور میں۔ پوری دنیا میں 200 چینل پہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پشاور میں بم پھٹ گیا۔ وہ تو چینل اور ویڈیو اور آڈیو اور جدید سائنٹیفک آلات کا کمال ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو آلات کا کمال ہے۔ مصطفیٰ تو رحمت للعالمین ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں جس کی چاہے زیارت کر لیں، مدد کریں۔ تو حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں جنگیں بھی لڑا کرتے تھے، اسی وقت میں قبر میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ کہتے سمجھ نہیں آتی، میں کہتا ہوں کہ تمہیں اپنی ماں کے نیچے جو جنت ہے اس کی سمجھ نہیں آتی، مصطفیٰ کی سمجھ کیسے آ سکتی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں جو کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جمگٹھا بنا کے بیٹھے تھے، سارے صحابہ جمگٹھا بنا کے بیٹھے تھے مسجد نبوی کے صحن میں، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اللہ کی روح ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، ان کو اللہ نے بڑا مقام دیا۔ یہ ڈسکس ہو رہی ہے صحابہ کی آپس میں ٹولیاں بنا کے۔ بعض صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آدم صفی اللہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، اپنے حجرے سے باہر نکلے، فرمایا صحابہ رک جاؤ یہاں، واقعی جو ابراہیم ہے خلیل اللہ ہے، حضرت نوح نجی اللہ ہے، اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی روح ہے،
خبردار سن لو، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اب حبیب کون ہوتا ہے؟ جو سب سے لاڈلا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حبیب ہے ہی کوئی نہیں، حضور جیسا اللہ کو پیارا ہے ہی کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حضور سے بڑھ کے حسین بنایا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے حسین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل بشریت پہ یہ بات دلالت کرتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے سارے نبیوں کی امامت کی۔ یہ کسی اور کو شرف حاصل نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سارے نبیوں کی کسی نے نماز پڑھائی ہو۔ یہ حضور کا مقام ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا بے مثل و بے مثال ہیں۔ اب دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے اپنی ماں باپ کی قبر کی زیارت جمعہ کے دن کی اور جا کے سورت یاسین پڑھی، کنز الاعمال کی حدیث مبارکہ، مقام مصطفیٰ ذرا سنیں، حضور کی بے مثل و بے مثال بشریت سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ، جو اپنے جس کے والدین فوت ہو چکے ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، اور ان کا بیٹا اولاد میں سے بیٹا قبرستان جائے، ماں کی قبر کی زیارت کرے، سورت یاسین پڑھے، اللہ تعالیٰ برن، اللہ تعالیٰ اس کو ولی بنا دیتا ہے۔ ماں کی قبر کی زیارت کی ہے، مشکات شریف کی حدیث یہاں لائبریری میں موجود ہوگی، مشکات نکال کے دیکھیں کہ جمعہ کے دن جو ماں کی قبر کی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ برن، اللہ تعالیٰ اس کو ولی بنا دیتا ہے، ولی بنا دیتا ہے۔ حالانکہ ماں کی باپ کی قبر کی زیارت کرنا حج ہے؟ نہیں۔ روزہ ہے؟ نہیں۔ یہ زکوٰۃ ہے؟ نہیں۔ کوئی اور وظیفہ ہے؟ نہیں۔ کوئی ذکر اللہ ہے؟ نہیں۔ صرف ماں کی قبر کی زیارت کی ہے، اللہ تعالیٰ ولی لکھ دیتا ہے۔ مصطفیٰ کی قبر کا حال دیکھو، یہ تو ماں کی قبر کا حال ہے، اللہ ولی بنا دیتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں بہقی شریف کی حدیث مبارکہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من زار قبری، اے میرے امتیوں وہ تو ماں کی شان ہے، من زار قبری، تم میں سے جس کسی نے میری قبر، میں محمد کی قبر کی زیارت کی، واجبت له شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ حضور کی قبر کا حال ہے۔ حضور پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ قبر کو دیکھنے سے شفاعت واجب ہوتی ہے، عام کسی کی قبر کی زیارت کرے نہیں، یہ صرف کمالات مصطفیٰ ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین معجزہ ہے کہ آپ کی قبر کی کوئی زیارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت، مصطفیٰ کی شفاعت اس کے حق میں واجب کر دیتا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حسین کمال ہے۔ تو جب بھی موقع ملے حج کا، عمرے کا، تو ضرور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کریں کہ اس سے انشاءاللہ ہماری شفاعت بھی، ہمارے متعلق بھی آقا پر شفاعت واجب ہو جائے گی، بروز قیامت ہماری بھی شفاعت کریں گے۔ اور بڑا ایک عظیم نکتہ یہاں سماعت فرما لیں۔ اب دیکھیں، جو میری حضور کا فرمان، جو میری قبر پر آئے مجھ پر اس کی شفاعت واجب۔ کیسے واجب؟ حضور کو کیسے پتا چلے گا کہ کون قبر پر آیا ہے؟ مصطفیٰ قبر میں رہتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں کہ کون میری قبر انور پہ آیا ہے۔ اسی لیے تو شفاعت کریں گے نا۔ مسند امام بن حنبل کی حدیث مبارکہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بڑی سمجھنے والی حدیث، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جاری ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر میں زیارت کے لیے جایا کرتی تھی، حضور کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھی، کھلے منہ جایا کرتی تھی۔ اب آپ کے بعد خلیفہ اول میرے والد گرامی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوت ہو گئے 2.5 سال بعد، وہ ساتھ دفن ہوئے۔ پھر بھی میں زیارت کے لیے جاتی تھی۔ ایک تو سرتاج تھے میرے جناب
حضرت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے زوج تھے، خامن تھے، ہسبینڈ تھے، ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تھی، کھلے منہ جاتی تھی، اور ساتھ میرے ابا جی وفات پا کے دفن ہو گئے پھر بھی جاتی تھی۔ آگے جو نکتہ آپ کو بتانا ہے کہ حضور قبر سے مردے دیکھتے ہیں، حضور دیکھتے ہیں، وہ یہ فرماتی ہیں کہ جب تیسرے فرد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلافت کا دور گزارنے کے بعد دفن ہوئے نا، وہاں حضور کے بائیں جانب، حضور کی قبر انور میں تو آپ کسی کو جانے نہیں روزے میں دیتے، سیاسی شخصیات یا بڑی شخصیات کو جانے دیتے ہیں۔ لوکیشن یہ ہے کہ یہ روزے کا منظر کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور جو ہے سینٹر میں ہے، دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق کی قبر ہے، بائیں جانب حضرت عمر فاروق کی قبر ہے۔ کہتی ہیں جب عمر دفن ہو گئے تو پھر بھی جاتی تھی تو عمر کی قبر سے پردہ کر کے جاتی تھی کہ عمر مجھے دیکھتے ہیں۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے کہ اپنے ابا جان ابوبکر صدیق اور اپنے خامن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے پردہ نہیں کرتی تھی، ان دونوں کی قبر سے پردہ نہیں کرتی تھی، صرف حضرت عمر فاروق سے پردہ کرتی تھی، میرے لیے غیر محرم تھے۔ پتہ چلا اگر وہ پردہ کرتی تھی تو اماں عائشہ صدیقہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ مردے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ یہ تو عمر فاروق کا کمال ہے جو دیکھتے ہیں، تو مصطفیٰ کا کمال کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ ساری کائنات کو ملاحظہ فرمانے والے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث، کتاب باب چیپٹر جو ہے کتاب الرؤیا، تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر کا چیپٹر بخاری شریف جلد نمبر 3، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رانی فقد را الحق، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، اس نے خدا کو دیکھا۔ اور بعضوں نے معنی یہ کیا کہ من رانی فقد را الحق، بخاری شریف، کہ جس نے مصطفیٰ کی حدیث ہے جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے حق دیکھا، سچ دیکھا، یعنی اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اگلے جو حدیث کے لفظ ہیں توجہ فرمائیں، اگلے جو حدیث کے لفظ ہیں حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری صورت اختیار کر سکتا نہیں ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہیں، ہم کہتے ہیں حضور کہتے ہیں کہ شیطان میری طرح کی شکل نہیں بنا سکتا، نہیں بن سکتا۔ ہمارے علماء کہتے ہیں پگلو، جو کام شیطان سے بے مثلیت والا کام جو شیطان سے نہیں ہوا تم کر رہے ہو، کہ کہتے ہو حضور ہمارے جیسے ہیں۔ نکتہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہیں۔ حضور کا فرمان بخاری کا یہ ہے کہ میری طرح شیطان بھی نہیں بن سکتا، شیطان کی جرت نہیں ہے، تو جو کام شیطان نہیں کرتا یہ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح۔ حالانکہ حضور کی مثل کائنات میں کوئی بندہ بھی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ثانی کوئی نہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عقیدت رکھتی تھی۔ اب توجہ کریں، شان مصطفیٰ سنیں، مسلم شریف کی حدیث جس کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا، جھوٹا کوئی نہیں کہہ سکتا، ضعیف نہیں کہہ سکتا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد ہمارے ہاں کیلولہ فرماتے۔ کیلولہ کی کیا ہے؟ کیلولہ گرمیوں میں دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد چند منٹ 15-20 منٹ اس کھانے کو آرام کرنے کو کیلولہ کہتے ہیں۔ یہ کیلولہ حضور کی سنت ہے، یہ کیلولہ حضور کی دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹنا، یہ کیا ہے؟ اونگنا یہ کیلولہ ہے، اور یہ حضور کی سنت ہے۔ یہ یاد بھی رکھیں، لکھ لیں بات، یہ بخاری شریف کی حدیث آئی۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ ہمارے گھر گرمیوں میں حضور کیلولہ فرمانے آئے، لیٹے تھے تو چمڑے کی چٹائی تھی۔ کس چٹائی پر سوئے ہوئے تھے؟
چمڑے کی چٹائی پہ سوئے ہوئے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں میں جو پسینہ ہوتا ہے وہ جس بستر پہ یا چادر پہ یا بیڈ پہ لیٹیں تو وہ بیڈ چوسنا شروع کر دیتا ہے ایسی بات کہ نہیں؟ بیڈ پہ انسان کا پسینہ جو ہے اگر چمڑے کا ہو تو پسینہ ضم نہیں ہوتا، اندر انٹر نہیں ہوتا ذرات میں، سکن میں، کپڑے کی سکن میں تو چلا جاتا ہے، لیکن چمڑے کی سکن میں انٹر پسینہ اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. تجربہ کر کے دیکھیں آپ. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، بخاری مسلم شریف کی حدیث، فرماتی ہیں آقا ہمارے گھر سوئے ہیں، دوپہر کا کیلولہ فرما رہے ہیں تو حضور کا پسینہ جسم سے اتر کے نا، آپ کو پتہ ہے کہ جب چمڑے پہ یا بستر پہ لیٹیں تو انسان کے لیٹنے کی وجہ سے بلٹیں پڑ جاتی ہیں چمڑے پہ، ہے نا ایسا؟ کپڑے پہ بلٹیں پڑ جاتی ہیں، وہ واٹ پڑ جاتے ہیں، ہے ایسا کہ نہیں؟ بلٹیں پڑ جاتی ہیں، بلٹیں پڑ گئی، حضور کا پسینہ نیچے جمع ہو گیا، کس پر؟ چمڑے کی چٹائی پر. ام سلیم کہتی ہیں میں باغ کے اندر گئی، میں نے شیشی لائی، شیشی لا کے نا تو حضور کے قریب بیٹھ گئی اور پسینہ سارا شیشی میں ڈالنے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری حرکات و سکنات سے اٹھ پڑے، میری آہٹ سے، قدموں کی آہٹ سے، ہاتھوں کی آہٹ سے اٹھ پڑے. میں نے کہا اے ام سلیم آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں کہ ہماری جو خوشبو ہے کم خوشبودار ہوتی ہیں اس میں مکس کر لیں گی اور خوشبو کی طور پہ آپ کے پسینے کو لگایا کریں گی. تم کہتے ہو حضور ہمارے جیسے ہیں، ہم کہتے ہیں پگلے تجھے پسینہ آئے 10 فٹ دور سے سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، مصطفیٰ کو پسینہ آئے تو لوگ خوشبو کے طور پہ صحابہ استعمال کرتے ہیں. یہ حضور کے جسم کے کمالات ہیں، حضور کے پسینے سے کوئی نہیں مل سکتا تو حضور کے سارے جسم کے ساتھ کوئی کیسے مل سکتا ہے؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. مجھے آپ کو، میں آپ کوئی چیز کھائیں وہ خوشبودار ہوتی ہے. ہمارا جو اندر مشینری کا سسٹم ہے 6 گھنٹے کے بعد کھا کے باہر نکالتے ہیں تو 30 فٹ دور سے بدبو آتی ہے ایسی بات کہ نہیں؟ ایسی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال میرے آپ جیسا نہیں، مصطفیٰ کے ہر احوال بلند سے بلند تر ہے. حساس کبریٰ میں حدیث ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن ذہن بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہانا دیکھوں کیسا ہے. حضور کے کمالات، حضور کا پہانا، بڑا پیشاب دیکھوں کیسا ہے. خصائص کبریٰ میں حدیث ہے. کہتی ہیں ایک دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم واش روم گئے، میں دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی، جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم استنجا خانہ سے واش روم سے فارغ ہو کے باہر آئے، میں جلدی سے اندر گئی پہانا مصطفیٰ کا دیکھنے کے لیے. کہتی ہیں کہ جب میں اندر گئی دیکھا کہ زمین بالکل صاف ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. حضور نے جب سپیڈ سے اندر جاتے مجھے دیکھا، حضور باہر کھڑے ہو گئے. جب میں باہر آئی تو پوچھا عائشہ کیا بات تھی بڑی تیزی سے اندر گئی؟ یا رسول اللہ آپ کا پہانے کے حال دیکھنا چاہتی تھی. فرمایا کیا نظر آیا؟ کہا کستوری کی طرح صرف خوشبو آ رہی تھی اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. حضور نے فرمایا کہ ہمارے پسینے کے متعلق زمین کو حکم ہے کہ انبیاء کا جتنا بھی ایسے فضلات ہوں ان کو زمین جو ہی زمین کے اوپر پڑیں وہ اپنے اندر ضم کر لیں، کسی کو نظر ہی نہیں آتے. مصطفیٰ کے کمالات، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین کمالات جن کو حضرت عائشہ نہیں جان سکی. آج کی کوئی عورت کہے کہ مصطفیٰ ہم جیسے ہیں. اما عائشہ صدیقہ کو سمجھ نہیں آئی کہ حضور کا مقام کیا ہے. آپ ہمیں کیا سمجھ آ سکتا ہے کہ حضور کا مقام کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین کمالات ہیں جو کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، حضرت عبیدہ، امام ابن سیرین، بخاری شریف کتاب الوضو، کتاب الطہارت، حدیث نمبر 168
168 حدیث مبارکہ کتاب الطہارت، حضرت امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے پاس 2 منہ مبارک تھے، بال تھے، میرے پاس 2 بال تھے۔ حضور کی بے مثل بشریت دیکھیں۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ عبیدہ تابعی ہیں، تابعی اسے کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا، تابعی تھے۔ حضرت عبیدہ بخاری شریف کی حدیث کہتے ہیں میں نے ان کو حضور کے 2 بال مبارک دکھائے کہ یہ دیکھو حضور کے میرے پاس 2 منہ مبارک ہیں، بال مبارک ہیں۔ منہ مبارک فارسی میں بالوں کو کہتے ہیں، کن کو کہتے ہیں؟ حضور کے بال مبارک ہیں میرے پاس۔ کہتے جب میں نے حضرت عبیدہ کو دکھائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عبیدہ کہنے لگے اے ابن سیرین مجھے دے دو، حضور کے بال مجھے دے دو۔ میں نے کہا میں تو نہیں دوں گا۔ کہا کوئی نہیں، اس کی جتنی قیمت لینی ہے لے لو، مجھے دے دو۔ کہا میں نہیں دوں گا۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت عبیدہ مجھ سے کہنے لگے اے ابن سیرین تو مجھ کو مصطفیٰ کا ایک بال نہیں نہ دے رہا۔ یہ بخاری کے لفظ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ صحابہ کے نزدیک مقام مصطفیٰ کیا تھا؟ تابعین ہمارے اسلاف علیہ رحمہ حضور کا مقام کتنا بلند سمجھتے تھے۔ فرماتے ہیں ابن سیرین، عبیدہ کہتے ہیں ابن سیرین تو مجھے حضور کی زلف کا ایک بال نہیں دیتا۔ قسم خدا کی اگر مجھے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہا جائے کہ یہ حضور کا ایک بال ہے، اس کے عوض 7 زمینیں 7 آسمان، بخاری کے لفظ ہیں، دنیا و ما فیہا دے دو اور یہ حضور کا ایک بال لے لو، اتنی قیمت بھی مجھ سے طلب کی جائے، قسم خدا کی میں دے کے مصطفیٰ کا ایک بال لے لوں گا، ایک بال خرید لوں گا۔ اگر سمجھ نہ آئی ہو تو دوسرے اینگل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، تابعی کہتے ہیں کہ اگر بازار کے اندر، مثال سمجھانے کے لیے یوں سمجھیں کہ مثال اصل نہیں ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعی فرماتے ہیں اگر بازار میں حضور کا ایک بال بک رہا ہو اور اس کا ریٹ 7 زمینیں 7 آسمان لگے، کعبہ 7 زمینیں 7 آسمان، اس کے اندر جو کچھ ہے سارے کا سارا دے کے ایک بال مجھے حضور کا خریدنا پڑے، قسم خدا کی سارا کچھ بیچ دوں گا، 7 زمینیں 7 آسمان میں بیچ دوں گا، مصطفیٰ کا ایک بال خرید لوں گا، مجھے یہ بال بڑا پیارا ہے۔ قبر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے، قبر نبی دا گرج کی جانے مردے کھاون والی، قبر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے۔ آج کے 2 ٹانگوں والے جانور پگلے کو کیا پتا کہ مصطفیٰ کا کمال کیا ہے؟ بخاری شریف حدیث نمبر 168 امام ابن عبیدہ نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بال زلف مصطفیٰ ایک بال، صرف ایک بال بک رہا ہو اور اس کا ریٹ دنیا و ما فیہا ہو، سارا کچھ دے کے مصطفیٰ کا ایک بال خرید لوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول کیا تھا؟ بخاری شریف کتاب الحج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جب تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راس کروائی۔ راس عربی میں کہتے ہیں ٹنڈ کو، سر مڈانے کو۔ حاجی کرواتے ہیں، عورتیں جو ہیں انہوں نے اپنی زلف کٹوانی ہوتی ہے، حاجیوں نے جو حج کرنے کے لیے جاتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، اور مردوں نے سر مڈانا ہوتا ہے، راس ٹنڈ کروانی ہوتی ہے۔ جب مصطفیٰ نے اپنے بال سارے اتروائے، بخاری ہے، بخاری مقام مصطفیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو یہ نہیں کہا بال اتارنے والے کو کہ میرے بال گندی نالی میں پھینک دو۔ مصطفیٰ کے ساتھ 70,000 صحابہ تھے حج کرنے کے لیے جو گئے تھے، سب کو جمع کیا، کہا ادھر آؤ۔ سارے صحابہ گئے، حضور نے اپنے جو ٹنڈ کے بال تھے، سر اقدس کے بال تھے، سارے صحابہ میں 1-1 2-2 کر کے تقسیم کر دیے۔ یہ حضور کا کمال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو صحابہ نیچے نہیں پھینکتے تھے۔ اسی طرح کتاب الحج کے اندر اسی چیپٹر میں اس کے نیچے ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بال مڈانے لگتے، حجام آپ کے یہاں کینچی لگانے لگتا، نیچے زلفیں تھی نا حضور کی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں تھیں، بال تھے کندھوں تک. یہ 3 طریقے ہیں، 3 حدیثیں ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کتنے تھے. ایک کانوں کی لو تک تھے، ایک حدیث ہے کہ حضور کی زلفیں کانوں کی لو تک ہوتی تھی. دوسری حدیث ہے کندھوں اور لو کے درمیان یعنی اتنی ہوتی تھی. اور تیسری حدیث ہے کہ اتنی ہوتی تھی کہ کندھے لگتی تھی، یعنی کندھوں کو مس ہوتی تھی حضور کی زلفیں. یہ 3 طریقے حضور کے بال رکھنے کے ہیں. ٹھیک ہے جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ جب حجام آتا، کبھی ایسا میرے آپ کے ساتھ نہیں ہوا کہ کوئی بڑا مولانا ہو وہ بال اتارنے لگے، شاگرد پکڑ لیں، یہ مقام مصطفیٰ ہے. کہتے ہیں حجام، کتاب الحج بخاری شریف کہ حجام یہاں کینچی رکھتا، سارے صحابہ حضور کے ارد گرد گھومتے. میرا وجدان یہ کہتا ہے، وہ کہتے ہوں گے اے حجام تو مصطفیٰ کی زلفوں کو کاٹ، صحیح ہم سارے حضور کی زلفوں کو پکڑ کے اپنے پاس محفوظ کر لیں گے. وہ مصطفیٰ کے بالوں کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کتاب الجہاد. آپ کافر تھے جب آپ نے یہ منظر دیکھا جو وہ سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں کافروں کی طرف سے ایلچی بن کے، نمائندہ بن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کی تیاری دیکھوں کیسی ہے. کہتے ہیں کہ جب ہو کے واپس گئے تو قبیلے والوں نے پوچھا بتاؤ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربان کا کیا حال ہے. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی ادائیں دیکھ کے مسلمان ہو گئے. کہتے ہیں اے کافرو تم نے تو مجھے بھیجا تھا کہ جا کے جاسوسی کرو، دیکھو کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے جنگ کی تیاری کیسے کی ہے. میں نے 5 چیزیں ایسی دیکھی ہیں جو بڑے بڑے ایران کے بادشاہ، روم کے بادشاہ، بڑی بڑی جگہ تم نے بھیجا ہے. کتنے بھی سلاطین میں نے دیکھے ہیں، بادشاہ عمرا دیکھے ہیں، کسی کے بھی جتنے وزراء ہیں اتنی تعظیم نہیں کرتے جتنے محمد مصطفیٰ کے صحابی ان کی تعظیم کرتے. کافر کہنے لگے دیکھا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح منظر. بخاری شریف کہتے ہیں میں نے پہلی چیز یہ دیکھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے وضو کرتے، سارے صحابہ جو ہے وہ حضور کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اپنی تلیوں پہ اٹھا کے اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے تھے. اب میں آپ وضو کریں تو پانی مستعمل ہو جاتا ہے، درس نظامی والو پانی استعمال شدہ ہو جاتا ہے، پاک کرنے والا نہیں رہتا، استعمال ہو جاتا ہے، وہ تو چہرے پہ ملنے والا رہتا ہی نہیں. لیکن مصطفیٰ کے کمالات یہ ہیں کہ پانی پہلے کم خوشبودار ہوتا تھا، جب مصطفیٰ کے جسم کو لگتا تھا خوشبوئیں اور بڑھ جاتی تھی. جب مصطفیٰ کے جسم کو پانی لگتا تھا خوشبو اور بڑھ جاتی تھی. سارے صحابہ کو میں نے دیکھا کہ تلیاں نیچے بچھا لیتے، جب حضور وضو کرتے وہ زمین پر پانی نہیں گرنے دیتے تھے. کہتے ہیں کافرو الرٹ ہو جاؤ، ریڈی ہو جاؤ. جو صحابہ اپنے نبی علیہ السلام کا پسینہ نہیں نیچے گرنے دیتے، تمہیں تلوار کے ذریعے قتل کرنے دیں گے مصطفیٰ کو؟ کبھی ایسا نہیں کرنے دیں گے. دوسری بات کیا دیکھی؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے ہیں صحابہ تلیاں کرتے ہیں. بخاری شریف صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تلیاں کرتے ہیں. آقا کا لب دہن گرتا ہے، صحابہ اٹھا کے تو اپنے منہ پہ مل لیتے ہیں. بڑی بڑی کریمیں آج کل تو 7 کریمیں مکس کر کے لوگ لگاتے ہیں تو حسین نہیں ہوتے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسین تھے کہ قسم خدا کی بڑی بڑی حوران جنت بھی آقا کا موازنہ نہیں کر سکتی تھی. آقا اتنے حسین تھے. وہ حسن مصطفیٰ کے موضوع پہ بات آئے گی تو وہاں آپ کو انشاءاللہ سنایا جائے گا کہ حسن مصطفیٰ کیا ہے. تو کہاں پہ بات پہنچی تھی؟ دوسری بات یہ دیکھی لب دہن مل لیتے تھے. تیسری بات اے عروہ آپ نے کیا دیکھی؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے سامنے جب بیٹھتے ہیں نگاہیں جھکا کے بیٹھتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے، یعنی مصطفیٰ کی بڑی تعظیم کرتے ہیں.
اگلی بات یہ دیکھی کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے تھے حضور کے صحابہ اسی وقت اس کو پورا کر دیا کرتے تھے. یہ باتیں دیکھ کے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. تو یہ بے مثل بشر کی. اب آپ نے آج تک کوئی منظر دیکھا ہو کسی شیخ نے، پیر نے، استاد نے وضو کیا ہو اور آپ نے نیچے سے استعمال شدہ پانی جس میں ناک کی رینٹ بھی ہو، چہرے کی غلاظت بھی ہو، سارا کچھ ہو، گناہوں کا پانی ہو، کبھی کسی نے چہرے پہ ملا؟ نہیں. اس پہ علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ، علامہ عینی علیہ رحمہ نے اس حدیث مبارکہ کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا استعمال شدہ پانی جو ہے، انبیاء معصوم ہے کیونکہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے، اس لیے جب معصوم ہے گناہ نہیں ہوتے تو وضو کے دوران گناہ بھی نہیں جڑتے، میرے آپ کے جڑتے ہیں کیونکہ ہم گناہگار ہیں. انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، بلکہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ کون ہے؟ حضور کی زوجہ ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے مروی ہیں، راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی ایک دفعہ بیمار ہوئی، میری وائف بیمار ہوئی تو انہوں نے نا ایک باؤل، کولا، پیالہ، برتن دے کے پانی کا مجھے کہا کہ جاؤ ام سلمہ کے پاس جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال ہونے کے 2-4 ماہ بعد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا. حضرت عثمان کہتے مجھے سمجھ نہ آئی، کہاں بھیج رہی ہیں؟ میری زوجہ ام سلمہ کے پاس کیا ہے؟ بیمار آپ ہو، یہ باؤل والے پانی کو وہ کیا کریں گی؟ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، تو انہوں نے بتایا کہ جب جائیں وہاں سے دم کروا لیں. وہاں گئے. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ کے پاس گیا، میں نے دیکھا آگے تو قطاریں بندھی ہوئی ہیں، سب نے پانی اٹھا رکھا ہے. بخاری شریف، بخاری شریف. لوگ مصطفیٰ سارے کے سارے جسم کو کہہ دیتے ہیں حضور ہماری طرح ہیں، دیکھو یہاں کمال مصطفیٰ. کہتے ہیں میں جب گیا تو قطاریں بنی ہیں. مفہوم حدیث کا کہ میں نے ان سے پوچھا تم کدھر آئے ہو؟ کسی نے کہا مجھے کینسر ہے، کسی نے کہا بلڈ پریشر ہے، کسی نے کہا شوگر ہے، کسی نے کہا یرکان ہے، کسی نے کہا طاعون ہے. تو کہا یہاں کیا لینے آئے ہو؟ کہا جو تم لینے آئے ہو. کہا کہ ہمیں تو پتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور کے بال ہیں. سبحان اللہ. حضور کے 2 بال ہیں، وہ ڈبیا میں انہوں نے رکھے ہیں. جو بھی مریض جا رہا ہے کینسر کا، ہیپاٹائٹس سی کا، ہیپاٹائٹس بی کا، اے کا، کینسر کا، جو بھی مریض جا رہا ہے وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ جو بھی آگے پیالہ باؤل لے کے جاتا ہے اس کے باؤل میں حضور کے بالوں کو اس طرح جوش دیتی ہیں، گھما کے دے دیتی ہیں. ہم بیماروں کو پلاتے ہیں، کینسر والوں کا کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹی بی والوں کا ٹی بی ٹھیک ہو جاتا ہے، جس کی نظر کمزور ہے اس کی نظر ٹھیک ہو جاتی ہے، جس کو ہیپاٹائٹس سی ہے اس کا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک. میرا آپ کا بال آپ کے ابا جی، میرے ابا جی کی پلیٹ میں آ جائے نا، یا خامند کی پلیٹ میں، وہ پلیٹ کو دوسری جگہ پھینک دیتا ہے. مصطفیٰ کے بال ہیں کہ مصطفیٰ کے بالوں کو وہ پاک بھی سمجھتے ہیں، سنبھال کے بھی رکھتے ہیں اور شفائیں بھی حاصل کر رہے ہیں. یہ کمالات مصطفیٰ، یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی سمجھ تمہیں آ گئی. دیکھو بال کی سمجھ. کینسر کا مریض ہو، ہیپاٹائٹس کا مریض ہو، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک پانی میں اس طرح گلا کے پلا دو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. یہ ہے کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بے مثل بشر کے بالوں کے بے مثل کمالات. حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بال آ جائے کھانے میں تو کھانا خراب نہیں ہوتا، بال تو پاک ہیں، آپ کے سر کے بال پاک ہیں.
وہ چاولوں میں ہنڈیا میں آ جائیں تو کھانا خراب نہیں ہوتا، بلکہ حضور کی نبی گیابداں کی نگاہ نے فرمایا کہ کتاب الطعام بخاری شریف جلد نمبر 3 ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ تم میں سے جو صحابہ کھانا کھا رہے ہوں پانی پی رہے ہوں مکھی آ کے گر جائے تو وہ پہلے بایاں پر ڈبوتی ہے، بائیں پر میں بیماری ہوتی ہے، تم دایاں بھی ڈبو کے اس کو باہر پھینک دیا کرو کہ دائیں میں شفا ہوتی ہے۔ ارے ظالموں، مکھی کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، مصطفیٰ کے بالوں کا حال کیا ہوگا؟ پتہ چلا مکھی پڑنے، یہ حضور کی بخاری کی حدیث میں نے سنائی کہ کھانے میں مشروب میں پینے والی چیز میں اگر مکھی گر جائے تو یہ حضور کا علم غیب بھی ہے کہ اب بھی آج سے تجربہ کریں، جب بھی مکھی گرے تو پہلے بایاں پر ڈبوتی ہے۔ کس نے خبر دی؟ مصطفیٰ نے خبر دی، پہلے بایاں پر ڈبوتی ہے، اس میں بیماری ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں تم پکڑو تو دایاں بھی ڈبو لو تاکہ اس کی شفا بھی تمہیں حاصل ہو جائے، کہ مکھی کے بائیں پر میں شفا ہے، مکھیوں میں شفا ہے تو مصطفیٰ کی شفا کا حال کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کے کمالات ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض کے کیا کہنے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تعداد میرے ذہن میں نہیں، 15-20 جنگیں لڑی، ہر جنگ میں فتح ہوئی۔ ایک جنگ میں تلوار سے لڑ رہے تھے کہ ٹوپی امامہ سر سے گر گیا، آپ نے باغ کے تلوار سے بچتے ہوئے، دشمن کی تلوار سے بچتے ہوئے امامے کو پکڑ کے سر پہ رکھا، پھر دشمن سے لڑے، فتح ہوئی۔ بعد میں دوسرے صحابہ دوست کہنے لگے خالد بن ولید، اور یار اتنی تلواروں کی بچھاڑ ہو رہی تھی، تلواروں کی بچھاڑ میں پگڑی کو پکڑ رہے تھے، وجہ کیا ہے؟ قسم خدا کی آپ جو بات سناتے ہیں دل کو مو لینے والی، آپ فرماتے ہیں اور مجھے جنگ سے شکست ہو جاتی، امامہ نہ سر پہ ہوتا کہ میں نے امامے کے اندر حضور کے 2 بال سی رکھے ہیں، مجھے 15 جنگوں میں فتح اس لیے ہوئی ہے کہ میں حضور کے بال کو سر میں رکھتا ہوں۔ حضور کے ایک بال کا یہ شان ہے کہ 15 جنگیں شکست نہیں ہوئی، حضور کے سارے جسم کا حال کیا ہوگا؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین معجزہ ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کیا کمالات، یہ بے مثل بشر کے بے مثل معجزات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ حضرات جی وقار، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک ہے کہ غزوہ بدر جب ہوا مسلمان 313 تھے اور کافر کم و بیش 1000 تھے۔ کتنے تھے؟ اب 313 جھگڑے اور 1000 کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو، سورۃ انفال سورۃ توبہ پڑھ کے دیکھیں، 5000 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے کافروں کے ساتھ جنگ کی حضور کے ساتھ مل کے۔ یہ حضور کی بے مثل بشریت ہے، ورنہ 1,24,000 انبیاء رسول ہو گزرے ہیں، کسی کے ادوار میں فرشتے جنگ کرنے آتے نہیں رہے۔ یہ مصطفیٰ کا کمال ہے کہ غزوہ بدر میں حضور کے گروہ کے ساتھ لڑنے کے لیے، حمایت کے لیے اللہ نے اپنے 5000 فرشتوں کو بھیجا۔ اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل بشریت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلتین کے مالک ہیں، 2 قبلوں کے مالک ہیں۔ کتنے قبلوں کے؟ 2 قبلوں کے مالک ہیں۔ کتنے قبلوں کے؟ آج جس نے، اگر آپ کو اللہ نے حج کرایا ہے، حاجن بیٹھی ہیں جو حج کر کے آئے ہیں تو زیارت کی ہوگی مسجد قبلتین۔ مسجد قبلتین کو قبلتین کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس مسجد کے 2 قبلے ہیں۔ نماز ظہر پڑھا رہے تھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ بقرہ میں یہ سارے احوال یہ نقل ہیں۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز کے دوران بار بار اوپر دیکھ رہے تھے۔ قرآن پاک نے نقشہ کھینچا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب آپ کا بار بار چہرے کا آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کے چہرے کا بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم
دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے آگے بھی ایک آیت سنائی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بی اعیننا محبوب، میں تجھے تکتا رہتا ہوں، میں تجھے تکتا رہتا ہوں، بس تجھے ہی تکتا رہتا ہوں۔ بنائی اتنا سونا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے بی اعیننا محبوب، میں بس تجھے تکتا رہتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ حسین کمالات عطا فرمائے ہیں جو کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھا لی، کہا پیارے محبوب آپ جس قبلے پہ راضی ہیں اس طرف منہ کر لیں۔ 17 ماہ حضور نے پرانے خانہ کعبہ، بیت المقدس جسے کہا جاتا ہے، بیت المقدس، وہاں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر چاہا کہ یہ خانہ کعبہ مسجد حرام ہمارا قبلہ بن جائے، حضور نے 2 رکعتیں پڑھائیں ظہر کی۔ حکم ہوا محبوب اپنا چہرہ اسی قبلہ کی طرف پھیر لو جس پہ آپ راضی ہیں۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا، ساری صفوں کو چیر کے مصطفیٰ درمیان سے چیر کے دوسری جانب کھڑے ہو گئے۔ ایک قبلہ پرانا ہے مسجد قبلتین کا، ایک نیا مصطفیٰ نے بنا دیا۔ کسی نبی کو 2 قبلے عطا نہیں ہوئے، یہ ہمارے آقا کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 قبلے عطا ہوئے۔ خصائص کبریٰ میں یہ روایت ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ۔ غزوہ خیبر سے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو خیبر کے جو ایک یہودیہ خاتون تھی بڑی امیر، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کھانے کی دعوت کی، کھانے کی دعوت کی۔ جب دعوت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے پہلو کا گوشت، یعنی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پٹھ کا گوشت، کیا کہتے ہیں؟ آپ لگتا ہے کھاتے ہی برائلر ہیں، آپ کوئی بات کو فالو نہیں کر رہے، مرغی کھاتے ہیں صرف۔ پٹھ کا گوشت یعنی جو اگلی جانب کی دونوں ٹانگیں ہیں ان کا گوشت حضور کو بڑا پسند، دستی جسے بولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے، ساتھ ہی ارشاد فرمایا سارے صحابہ کھانا رکھ دو نیچے، اس یہودیہ کو بلاؤ جس نے دعوت کی ہے۔ کمالات مصطفیٰ، حضور کی بے مثل بشریت۔ اب یہودیوں کا عقیدہ دیکھو، آج تو مسلمان کا دماغ خراب ہو چکا ہے کہ حضور کو وہ بے مثل بشر نہیں سمجھتا۔ یہودیہ نے جو بات کی وہ سنو، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مستدرک حاکم، موارد الزمان، مسند امام بن حنبل، اور اسی طرح تفسیر ضیاء القرآن، تفسیر در منصور اور تفسیر تبیان القرآن، کئی کتب کے اندر یہ حدیث ہے۔ یہودیہ کو بلاؤ، یہودیہ کو بلایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودیہ تو نے اس گوشت میں زہر کیوں ملایا تھا؟ سبحان اللہ، زہر کیوں ملایا تھا؟ اب یہودیہ کا عقیدہ دیکھو، یہودیوں کا عقیدہ دیکھو۔ یہودیہ کہتی ہے کہ ہماری کتاب توریت میں یہ لکھی ہے بات کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے اوپر زہر اثر نہیں کرتا۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو مجھے پتا چل جائے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، زہر آپ کے اوپر اثر ہی نہیں کرے گا۔ اگر آپ جھوٹے ہیں تو زہر آپ کے اوپر اثر کرے گا، آپ مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ تو آپ پر زہر نے اثر نہیں کیا، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن آپ کو کس نے بتایا کہ اس میں زہر ہے؟ کہاں قسم ہوتا کہ جب میں نے گوشت کا نوالا لینے کے لیے منہ کی طرف کیا، کھانے نے بول کے گوشت نے مجھے بتایا یا رسول اللہ مجھے نہ کھائے، میرے اندر زہر ہے۔ کھانا بول رہا ہے، کسی کا کھانا کسی سے باتیں کرتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کے کمالات ہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ شان مصطفیٰ سمجھو لوگو، مصطفیٰ کا مقام سمجھو۔ مصطفیٰ کے ساتھ مصطفیٰ کی ہر چیز باتیں کرتی تھی۔ کتاب الطعام، بخاری شریف، جلد نمبر 3۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں جب ہم اکٹھے بیٹھ کے حضور کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے، ہم نے دیکھا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے، جو لقمہ حضور توڑتے روٹی کا تو وہ سبحان اللہ کہتا کہ واہ رے واہ، میری قسمت کہ مجھے مصطفیٰ کھا رہے ہیں، میری قسمت، میرے وارے نہیں آ رہے کہ مجھے مصطفیٰ کھا رہے ہیں۔ کھانے کی تسبیح سنتے سبحان اللہ کہنے کی اتنی زور سے کھانا سبحان اللہ کہتا۔ بخاری شریف، بخاری کتاب الطعام، ہم کہتے ہیں کہ بخاری میں صرف یہی حدیث ہے کہ یہاں ہاتھ باندھو، بخاری میں یہ حدیث ہے کہ ٹہنوں سے شلوار ادھی پنڈلی تک باندھو اور آمین اونچی کہو، یہی ہے صرف تمہارا دین ایمان۔ یہ جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ بھی تو بخاری ہے۔ علامہ شبیر شاہ صاحب بڑی پیاری بات کہا کرتے، فرمایا کرتے بنا عشق نبی، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ وہ بیمار تو ہو سکتا ہے، اسے بخاری پڑھنی نہیں آ سکتی۔ بخاری پڑھنے کے لیے مدرسہ پاکستان مولانا سردار علیہ رحمہ جیسا عشق چاہیے، اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ جیسا عشق چاہیے، مولانا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی علیہ رحمہ جیسا عشق چاہیے، بلال حبشی جیسا عشق چاہیے، طلحہ زمان سلمان فارسی حضرت ابو بکر صدیق جیسا عشق چاہیے، پھر بخاری پڑھو، پھر تمہیں بخاری فائدہ دے گی۔ یہ کمالات مصطفیٰ ہیں کہ حضور کھانا کھاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لقمہ سبحان اللہ ذکر کرتا تھا۔ بخاری تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کمالات، اللہ تعالیٰ نے کسی کو حضور جیسے کمالات عطا نہیں فرمائے، مگر کسی کو عطا فرمائے 2 2 4 4، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء کو بھی دی ہیں کرامتیں، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 10، کسی کو 20۔ مصطفیٰ کو سارے نبیوں کا معجزہ اور برہان بنا کے مصطفیٰ کو عطا فرما دی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے مثل بشر کی بے مثل بشریت، ترمذی شریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا۔ یہ علم غیب بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال بھی ہے کہ قبر سے سب سے پہلے میں نکلوں گا۔ اور مزید فرمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ لوگوں سن لو، جنت میں سب سے پہلے محمد مصطفیٰ میں داخل ہو جاؤں گا، اور امتوں میں ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری لاڈلی امت جنت میں نہ چلی جائے۔ حضور ہمارے آقا تو ایسے آقا ہیں، 12 نبی دن رات دعائیں کرتے رہے یا اللہ ہمیں حضور کا امتی بنا دے، ہمیں حضور کا امتی بنا دے۔ ہم تو کہتے ہیں، تم کہتے ہو حضور ہماری طرح ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور کے امتیوں کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ نبی بھی دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں حضور امتی بنا دے۔ یہ حضور کے کمالات ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص ہیں کہ 12 نبیوں نے آپ کا امتی بننے کے لیے دعائیں کی۔ عظیم نکتہ، میں آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے تو کیا پڑھتے ہیں؟ بولیے سارے، مصطفیٰ کا کلمہ اور ہے، میرا آپ کا اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پتہ کیا ہے؟ اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد میں نے اٹھایا گود میں تو مجھ سے اپنا آپ چھڑاتے تھے پہلے دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کی بھون پہلے دن کے ہیں، مصطفیٰ مجھ سے اپنا آپ چھڑاتے ہیں، میں نے پھر پکڑ لیا، پھر چھڑاتے ہیں۔ حضرت علامہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے مدارج النبوہ میں اور ملا معین کاشفی نے معارج النبوہ میں اس روایت کو نقل کیا، دیگر کئی محدثین نے اس کو نقل کیا۔ کہتے ہیں جب تیسری دفعہ مصطفیٰ نے دامن چھڑایا، اور یہاں ایک نکتہ بتا دوں، ہم انسان ننگے پیدا ہوتے ہیں، مصطفیٰ کے اوپر جنتی لباس تھا۔
کیا کیا مصطفیٰ کے کمالات آپ کو بتائیں، بس یہی کہہ سکتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈولندی، چپ کر مہر لیے تھے جا نہیں۔ اماں آمینہ کہتی ہیں کہ حضور نے اپنے آپ کو چھوڑایا، میں نے تیسری دفعہ چھوڑوں کہ دیکھوں میرا لال کرتا کیا ہے۔ کہتی ہیں جب میں نے یہ کہا کیا تو میرے لاڈلے نے سجدہ کیا۔ میں نے ساری لوکیشن دیکھی سجدے میں، پہلا دن لوگ ظالم کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو 40 سال بعد نبوت ملی، یہ دلائل دیکھو، اللہ کو سجدہ پہلے دن کو بچہ سجدہ کرتا ہے؟ ہمیں تو 15 سال 10 سال ہوش ہی نہیں آتی، ہمیں ہمارے بچوں کو مصطفیٰ پہلے دن سجدہ کر رہے۔ اب کیا کیا، یہ حضور کا بے مثل بچپن ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے غور کیا کہ حضور کے ننھے ننھے لب ہل رہے ہیں۔ اماں آمینہ کہتی ہیں قریب چٹائی تھی، میں لیٹ گئی کہ دیکھوں کہ مصطفیٰ پڑھ کیا رہے ہیں۔ کہتی جب میں نے کان قریب کیا تو یہ لفظ تھے امتی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، ساتھ یہ کلمہ پڑھ رہے تھے لا الہ انی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، انی رسول اللہ مصطفیٰ کا کلمہ اور ہے کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں آپ یہ کلمہ پڑھیں تو کافر ہو جائیں، نبوت کی نیت سے اگر میں آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، انی یا جو وہ میں کمانے تیری کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ ہم کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہمارا کلمہ اور ہے، مصطفیٰ کا کلمہ اور ہے۔ میرا کلمہ آپ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ ہم کہتے ہیں تم حضور جیسا بنے پھرتے ہو، حضور کا کلمہ ہمارے جیسا نہیں ہے، تو ہم حضور جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ حضور کا کلمہ اور ہے، ہمارا کلمہ اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کلمہ پڑھتے تو لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے ملاحظہ کیجیے، میری گفتگو آخر کی جانب رواں دواں ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم کسی کے ساتھ نماز میں سلام لیں، حضور کی بے مثل بشریت، حضور کے کمال، اگر میں آپ نماز میں کسی سے سلام لیں تو نماز ٹوٹ جائے گی، تو نماز، لیکن حضور ایسی ہستی ہیں کہ جب تک السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یعنی حضور ایسی ہستی ہیں کہ اگر جب تک ہم حضور کو نماز میں سلام نہ کر لیں ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے آقا کا شان ہے۔ کوئی اماں بہن بیٹی بھائی کوئی آ جائے، ہم نماز پڑھ رہے ہوں، سلام لے تو ہم سلام کا جواب دیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ وہ عام بندے ہیں، مصطفیٰ کے اوپر سلام نہ پڑھیں گے تو نماز، پتہ چلا مصطفیٰ کے اوپر سلام پڑھیں گے تو نماز پختہ ہوگی، پکی ہوگی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ حضور پر سلام بھیجیں تو نماز نہیں ٹوٹتی، کسی بندے پر سلام بھیجے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل بشریت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا کیا کمال آپ کو بتائیں۔ اچھا، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی، اب جو کہتے ہیں نا حضور ہماری طرح ہیں ان کو چیلنج آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی خود راویہ ہیں، بخاری شریف، کہتی ہیں کہ میری شادی جب ہوئی تو میری عمر 6 سال تھی۔ کتنی تھی؟ دلہا حضور تھے تو حضور کی عمر 53 سال تھی۔ میں دعوت فکر دینے لگا ہوں، جو کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہیں، حضور کے معاملات سے تم مل سکتے نہیں ہو، حضور کے معاملات وراء الورا ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب میری شادی، میرا نکاح حضور سے ہوا، میری عمر 6 سال تھی،
جب رخصتی ہوئی تو میری عمر 9 سال تھی۔ ہم کہتے ہیں، تم کہتے ہیں نا حضور ہماری طرح ہے، تم لاؤ دلہا 52 سال کا، 9 سال کی لڑکی سے شادی کرو تو تمہیں تمہارے خاندان والے چھری سے ذبح کر دیں گے۔ ایسا کر کے دکھاؤ۔ کون کر سکتا ہے؟ صرف مصطفیٰ کر سکتے۔ کون کر سکتا ہے؟ صرف دلہن ہو 9 سال کی، دلہا ہو 53 سال کا۔ یہ چیلنج ہے، کر کے دکھاؤ۔ تمہیں بھائی بہن بیٹے ہی تجھے قتل نہ کر دے تو مجھے کہنا۔ حضور نے ایسا کیوں کیا؟ حضور کا معجزہ ہے، حضور کا اختیار ہے، حضور بے مثل بشر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لاڈلے ہیں، حضور ایسا کر سکتے۔ تو کر کے دکھا اگر کر سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی کر کے دکھا سکتا نہیں۔ یہ معجزہ ہے، یاد رکھیں، حیران ہونے والی کوئی بات نہیں۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل کو بس کر دے، عاجز کر دے۔ معجزہ کی ڈیفینیشن پڑھے نا، نیٹ پہ کلک کریں، بیٹھتے ہیں آپ، بڑی آپ کے پاس ڈکشنری ہیں، اردو کی، انگلش کی، عربی کی، پڑھیں۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو عقل کو بس کر دے، تھکا دے، مار دے، مت مر جائے۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عقبہ بن معیط ایک قبیلہ کی بکریاں چراتا تھا، تو بکریاں لے کے میرا آقا کہیں گیا ہوا تھا، تو بکریوں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا، 2 مہینے کے، 3 مہینے کے، وہ بکریوں کے ریوڑ کے، وہ ایک جگہ میں چرا رہا تھا، میں پاس بیٹھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام لی۔ سلام لینے کے بعد کہا، اے عبداللہ ابن مسعود، بکریاں چراتے ہو، ہمیں دودھ ہی پلا دو۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس تو بکری کوئی نہیں۔ طبقات ابن سعد میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ کہا یہ جو ہیں، کہا یا رسول اللہ یہ تو بکری کے 2 ماہ کے، 3 ماہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کیا دیں گے؟ فرمایا ادھر تو لاؤ۔ قریب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ بڑی بکری جتنے ہو گئے، دودھ حضور نے خود بھی پیا، ہمیں بھی پلایا، پھر اشارہ کیا، اس کے تھن چھوٹے ہو گئے۔ مصطفیٰ کے کمالات پڑھو تو صحیح۔ عقل مانتی ہے؟ چاند 2 ٹکڑے ہوا، عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی۔ سورج کو مصطفیٰ نے واپس پلٹایا، مانتی ہے؟ نہیں مانتی۔ اس لیے مصطفیٰ کے سامنے عقلیں نہ دوڑایا کرو، مصطفیٰ کی بات تمہیں سمجھ آ سکتی نہیں۔ مصطفیٰ کے بالوں سے کینسر کے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں، اور میرے آپ کے بال جو ہیں ان سے تو گن آتی ہے دوسروں کو۔ مصطفیٰ کا معاملہ اور ہے، ہمارا آپ کا اور ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے متعلق؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الحشر آیا کریمہ نمبر ہے 21۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ سورۃ حشر، یہ آیت ترجمہ تفسیر پڑھیں، حضور کی شان اگر سمجھنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محبوب آپ، میں اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتا، اس کی وجاہت، رعب، تمکنت ہے اتنی زیادہ ہے کہ پہاڑ جل کے راکھ ہو جاتے۔ وہ قرآن، اگر قرآن ہے، اللہ کہہ رہا ہے، بندہ نہیں کوئی کہہ رہا، کوئی مولانا نہیں کہہ رہا، کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ اے محبوب ان لوگوں کو بتا دو۔ قرآن پاک سورۃ حشر آیہ کریمہ نمبر 26، محبوب اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو اتنا وزنی، جلال، رعب، دبدبے والا قرآن ہے کہ پہاڑ کے راکھ ہو جاتے۔ محبوب یہ آپ کا دل ہے کہ جس نے قرآن کے اتنے بڑے سخت بوجھ کو برداشت کر لیا۔ پہاڑ جل کے راکھ ہو جائیں، پہاڑ جل کے راکھ ہو جائیں جس قرآن کے نازل ہونے سے۔ اے محبوب آپ کے سینے کا یہ فیض ہے کہ اتنا بھاری قرآن میں نے نازل کر لیا، آپ کے سینے نے اس کو برداشت کر لیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں۔ اب ذہن میں یہ بھی بات آ سکتی ہے کہ آج بھی بڑے سارے حافظ ہیں، وہ تو کر لیتے ہیں، مصطفیٰ نہ کرتے تو تم کبھی نہ کر سکتے۔ اب دیکھیں نا، موبائل آپ کے پاس اعلیٰ کوالٹیز کے ہوں،
ایک کے اندر بلوٹوتھ ہو، آپ کے پاس وہ موبائل ہے جس میں بلوٹوتھ نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ کسی دوسرے سے موبائل وہ لیں گے بلوٹوتھ، اس سے چیزیں وہاں پھینکیں گے، اس سے پھر آپ لے لیں گے۔ اسی طرح حاصل قیاس کہ پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فیض لیا، اتنی بڑی تجلی کو سینے میں برداشت کیا، مصطفیٰ نے برداشت کیا، پھر آپ کو آسانی سے منتقل کر دیا گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخری بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم کیا مل سکتے ہیں؟ حضور کی امت کی شان، آپ لوگوں کی شان کیا ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہوئی، مصطفیٰ وہ بھی سنا رہے ہیں۔ کیا گفتگو ہوئی؟ شیس علیہ السلام نے جب اپنے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام سے سنا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہوں گے، ان کی یہ شانیں ہوں گی، ان کی امت بڑی اعلیٰ ہوگی، ان کو بہت زیادہ معجزے ملیں گے، جب یہ شانیں سنی تو حضرت شیس عرض کرنے لگے، ابا جی آپ کی امت افضل ہے، آپ تو ابا جی ہیں ساری کائنات کے، کہ حضور کی امت کا مقام زیادہ ہے۔ آپ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا حضور کی امت کا مقام زیادہ ہے۔ اب امت کا مقام سنیے اور اپنے بختوں پر ناز کرو۔ ابا جی شیس علیہ السلام کہتے ہیں حضرت آدم کے پہلے بیٹے کون ہیں؟ کس نے بتایا؟ مصطفیٰ نے بتایا۔ اور جو بھی بات سنو گے کرو گے، مصطفیٰ کا معجزہ ہی معجزہ ہے۔ آپ کو خبریں مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ ابا جان آپ کی امت کا مقام زیادہ ہے یا حضور کا؟ کہا حضور کی امت کا مقام زیادہ ہے۔ کہا ثبوت، کوئی دلیل؟ کہا ثبوت یہ ہے کہ مجھ سے لغزش ہوئی جنت میں، آتے ہیں مجھ سے لغزش ہوئی، کہاں؟ جنت میں لغزش ہوئی، لغزش ہوئی، خطا ہوئی، گندم کا دانہ کھا لیا، میرا لباس اتار دیا۔ حضور کے امتی گناہ کریں گے، ان کے لباس نہیں اتارے جائیں گے۔ یہ معجزہ نہیں، یہ آپ کا مقام نہیں جو اللہ نے محبوب کے صدقے میں آپ کو دیا ہے۔ فرمایا اے شیس حضور کی امت کا مقام میری امت سے زیادہ ہے۔ دیکھو مجھ سے خطا ہوئی، سارے جسم سے کپڑے جنت کے اتار لیے، حضور کے امتی نمازیں چھوڑیں گے، روزے چھوڑیں گے، زکاتیں نہیں دیں گے، حج نہیں کریں گے، ان کے لباس اتارے گا۔ یہ عزت ہے کہ نہیں میری آپ کی؟ حضرت آدم فرماتے مجھ سے خطا ہوئی، میرا لباس اتار لیا گیا، یہ گناہ کریں گے حضور کے امتی، ان کا لباس نہیں اتارا جائے گا۔ ایک وجہ سے یہ افضل ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھ سے خطا ہوئی۔ آپ کی بیوی کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام۔ مجھ سے خطا ہوئی تو مجھے سری لنکا میں اتار دیا اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا جنت سے۔ حضرت تفسیر ابن کثیر میں ہے حضرت حوا کو کہاں اتارا؟ جدہ میں، جو عرب کا شہر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں بھیجا؟ سری لنکا میں۔ کہا کہ اے بیٹے شیس مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے میری بیوی جدا کر دی گئی، یہ جتنے مرضی گناہ کریں گے ان کی بیویاں جدا نہیں کی جائیں گی۔ کمال نہیں ہے؟ باپ بھی نماز چھوڑتا ہے، بیٹی بھی، بیوی بھی، دونوں میں کبھی جدائی ہوئی نہیں۔ یہ حضور کی امت کا کمال ہے۔ اے بیٹے شیس حضور کے امتی گناہ کریں گے لیکن ان کے میاں بیوی کے درمیان جدائی نہیں ہوگی، لیکن میرے درمیان اور میری بیوی کے درمیان جدائی کر دی گئی۔ دوسری وجہ ہو گئی۔ تیسری وجہ، میں نے خطا کی تو مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ آدم کہاں پیدا کیے گئے تھے؟ جنت میں۔ بولیے کہاں پیدا کیے گئے تھے؟ میں نے خطا کی، مجھے گھر سے باہر نکال دیا، دنیا میں بھیج دیا۔ حضور کے امتی گناہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو گھر سے باہر نہیں نکالے گا۔ کمال نہیں ہے نا کمال؟ پچھلے امتی گناہ کریں، سورۃ البقرہ
کونوا قردۃ خاسئین، اللہ فرماتا ہے بندر بن جاؤ۔ یہ جو بندر بنے ہوئے ہیں یہودی ہیں، قرآن ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ ہم خطا کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ بندر نہیں بناتا، کیوں؟ انت فیہم، قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ محبوب تو ان کے اندر جلوہ فرما ہے۔ محبوب اے بیٹے شیش، اس لیے ان کی امت افضل ہے کہ یہ خطائیں بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو گھر سے باہر نہیں نکالے گا۔ یہ شان ہے حضور کی امت کی۔ اور پھر مزید ارشاد فرمایا کیا شیش، ان کی امت کے کیا کہنے کہ مجھ سے خطا ہوئی، مجھے جنت سے دنیا میں بھیجا، 300 سال روتا رہا، 300 سال روتا رہا، پھر توبہ قبول ہوئی۔ یہ گناہ کرنے کے فوراً بعد توبہ کریں گے، اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ یہ شان مصطفیٰ ہے اور شان امت ہے۔ یہ میرے آپ لوگوں کے کمال مصطفیٰ ابا آدم علیہ السلام بیان کر رہے کہ 300 سال تک روتا رہا، پھر میری خطا معاف ہوئی۔ یہ گناہ زنا بدکاری کرنے کے فوراً بعد توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ کمال ہیں کہ نہیں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے، ہم کہتے ہیں ہماری جیسی کوئی امت تو دکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام امتوں پر اس وقت تک جنت حرام ہے جب تک میری امت جنت میں نہ چلی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت بھی بے مثال دی، ہمارے آقا بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دم صحیح معنوں میں عقیدہ آقا کے متعلق درست رکھو۔ جیسی میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسی میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ ہم زمانے میں اپنا انداز جدا رکھتے ہیں، ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارا سٹائل ہی الگ ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کو مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر کو مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صفت کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ اور زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، یا رسول اللہ آپ کے اوصاف کا ایک چیپٹر ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو یقین کے ساتھ تسلیم کر کے اپنے عقائد کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔